السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن والاہ الی یوم الساعہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ سامعین کرام، حاضرین، خواتین ملت، میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین، اور ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو پسند فرما لے، اور اللہ تعالی ہم سب کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، آمین۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے صحیح الترغیب کی ایک حدیث، جو حدیث نمبر 3355 ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے تو اس کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو چالاکی سکھائی ہے، ہوشیاری سکھائی ہے، تنبیہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے، ہوش و عقل و خرد کے ناخن لینے کا حکم دیا ہے، دونوں جہان کے امور میں، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد ابدی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں۔ اور یقیناً دین اسلام ہی وہ دین ہے جو ہوشیاری، عقل مندی اور چالاکی سکھاتا ہے۔ اگر ہم سب اس حدیث کو بغور سمجھ لیں اور پڑھ لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں تو میرے خیال میں شاید جو بار بار ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پہاڑ پچھتاوا کی شکل و صورت میں بن کر آ کھڑا ہوتا ہے، اور ذہن و دماغ، صحت و تندرستی، آب و ہوا اور ماحول کو خراب اور متاثر کر دیتا ہے،
عداوتیں، نفرتیں، دشمنیاں، کینہ، کپٹ، تنگ دستی، تہمت درازی وغیرہ وغیرہ برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شاید نہ ہو۔ اکثر جب دوستوں کے ساتھ بیٹھو، بات چیت کرو، تو شاید بہت ہی کم ہی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی ماضی کی زندگی پر، اپنی پچھلی زندگی پر پچھتاتے نہ ہوں، اور خاص طور پر چونکہ لگ بھگ 23 سال سے میں سعودیہ عربیہ کے احسا شہر میں ہوں۔ جب یہاں سعودی عرب کے اندر جو زمانے سے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو تو ان کے پاس افسوس اور پچھتاوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ چالاکی نہیں تھی شریعت کے مطابق، ناجائز چالاکی نہیں، ناجائز ہوشیاری نہیں، ایسی چالاکی اور ایسی ہوشیاری نہیں جس سے دنیا آباد ہو جائے، آخرت تباہ ہو جائے۔ ایسی چالاکی اور ایسی ہوشیاری پر تف ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسی ہوشیاری اور چالاکی کو اپنے پیروں کے تلے ذلیل کر کے رون دینا چاہیے، جس کی چالاکی صرف دنیا تک ہو اور آخرت اس کی تباہ ہو جائے۔ تو دیکھو بیٹھتے ہیں تو مولانا 10 سال سے ہوں، 20 سال سے ہوں، 25 سال سے ہوں، سیلری بھی اچھی تھی، کمائی بھی اچھی تھی، اس زمانے میں ساری چیزیں سستی تھیں، اور آج تو بڑی مہنگائی ہے، ٹیکس ہے، اور سیلری بھی کفیل نے کم کر دیا ہے۔ ارے بھائی کوئی بات نہیں، کمایا آپ نے تو بنایا ہوگا، آخرت بھی اور دنیا بھی۔ بہت سے کہہ دیتے ہیں، بہت سارے، کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ کیا مطلب بھائی دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا؟ کہا ہمارے گھر میں سب دھوبی ہی تھے، اور میں ان کا میلا کپڑا لاد لاد کر ان کے پاس پہنچاتا تھا۔ نہ گھر ہی رہنے کا پایا، نہ گھاٹ ہی پر کچھ دیر بیٹھ کر کے ندی اور تالاب کی لہروں کا موج لینے پایا۔ کیا مطلب بھائی؟ کما کما کے دیتا گیا، اور کمانے میں میں نے اپنی آخرت کو فراموش کر دیا، اور جب 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد یہاں سے فنش گیا تو صاف، سارا کا سارا صاف، کہیں محبت میں میری محبت کا غلط استعمال کسی نے کیا، میری ہمدردی کا غلط استعمال کیا، اور کہیں بیوقوف بنا کر سارا کا سارا نگل لیا گیا۔ کچھ نہیں بھائی، اللہ کو دے گا۔ تو پچھتاوا زندگی میں ہر ایک کو آتا ہے، اور خاص طور پر شیطان دنیاوی معاملے میں پچھتاوے کا زیادہ شکار کرتا۔ میں دنیا کی طرف رخ نہیں لے جانا چاہتا، لیکن آج یقیناً ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ماضی کی زندگی میں بہت خوش تھے ہم، بہت مطمئن تھے، اور بڑی آسانیاں، بڑی سہولتیں
بڑی نعمتیں تھیں، لیکن آج بڑی سنکٹیں، بڑی پریشانیاں، بڑی دشواریاں ہیں، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اب رونے سے کیا فائدہ؟ جو چلا گیا چلا گیا، وہ آنے والا نہیں ہے۔ وہ جو چلا گیا وہ تو آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہاں آنے والا ہے کیا؟ تہمتیں، گالیاں، گلوچ، بدنامیاں، یہ ملے گا۔ اگر ہم اس حدیث پر غور، تو مطلب کیا نکلا کہ اگر ہم نے موقع کو، چانس کو اسلامی تعلیم کے مطابق استعمال کیے ہوتے، تو چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو یا خاندانی معاملہ ہو یا سماجی معاملہ ہو یا رشتہ داری کا معاملہ ہو، پچھتاوا نہیں ہوتا۔ لہذا اس حدیث پر جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، ذرا غور سے ہم سوچ لیں۔ اللہ نے اگر توفیق دی تو دنیاوی معاملات میں جن پر ہمیں آج پچھتاوا ہے، وہ پچھتاوا ختم ہو سکتا ہے۔ جس پر ہمیں افسوس ہے، اس افسوس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا جو نقصان ہوا ہے، چاہے جس انداز کا، وہ نقصان کی بھرپائی اللہ تعالی کی اجازت سے ہو سکتی ہے۔ خسارہ، نقصان، ٹوٹا اللہ کی اجازت سے نفع میں بدل سکتا ہے۔ لیکن اے انسانوں، اے نوجوانوں، اے مردوں اور عورتوں، یاد رکھو، بات میری سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہاں کا پچھتاوا، وہاں کا افسوس ہی رہ جائے گا، پچھتاوا ہی رہ جائے گا، اور اس نقصان اور پچھتاوے کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ ٹھیک دنیاوی مثال دے کر ہم سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سعودیہ عربیہ کے اندر یا گلف کی کنٹریوں میں یا کہیں بھی رہ کر بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی محنتوں کے بعد، مان میں کیا کیا جھیل کر کے، مان میں کیا کیا برداشت کر کے، آپ نے اللہ کے فضل سے، اللہ کے عنایت سے کمایا، اچھا کمایا، خوب اچھا کمایا، اور بیوقوف بنے رہے اور آنکھیں نہیں کھولے، سب کچھ کما کے بینکوں کے ذریعہ نااہلوں کے پاس بھیجتے رہے، ان کو اپنا سمجھتے رہے، حالانکہ وہ آپ کے نہیں تھے، اپنے تھے، آپ کے نہیں تھے، اپنے تھے۔ انہوں نے ظاہری طور پر خوب بیوقوف بنایا، خوب، اور جب تم واپس گئے تو تمہارے پاس رہنے کا گھر نہیں، تمہارا اکاؤنٹ خالی اور ان کا بھرا ہوا۔ اور صرف یہی نہیں، ہاں، تہمتوں کا،
بوچھار، چست نظریں، طنزیہ جملے، ایسے ایسے جملے کو گویا انہوں نے ہی تمہیں بنایا ہے. کیوں ایسا پستا؟ اور 30 سال 20 سال رہنے کے بعد جب تمہاری بینائی کمزور ہو گئی، جسمانی طاقت ختم ہو گئی، ذہن و دماغ کمزور ہو گیا، نہ تم وہاں کسی کو پہچانتے ہو، کیونکہ گنے کے بیج کے طرح گھر پر گئے تھے. گنے کا بیج ہمیشہ باہر ہی رہتا ہے، تم ہمیشہ باہر رہے. اب تم کسی کو وہاں پہچانتے نہیں ہو، وہاں کے واتاورن حالات کو جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے. اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ لٹ گئے تب. لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ اللہ آپ کا سہارا بنے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. یہ دنیا کے اندر ممکن ہے، لیکن جس دن دنیا سے 4 میٹر کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو اپنے کندھوں پر لاد کر، ہمیں اور آپ کو اپنے کندھوں پر لاد کر لے جا کر کے اللہ کی اسی زمین کے کسی حصے میں کھود کر گاڑ دیں گے، مٹی پاٹ دیں گے، اور پھر چند منٹوں کے بعد آپ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جدا ہو کر لوٹ آئیں گے. اب ہم ہوں گے اور ہمارے 30 سال 40 سال 50 سال کی کرنی ہوگی، کتھنی ہوگی، اور کچھ نہیں. اس وقت جب سارے کے سارے ساتھ چھوڑ، آج تو دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آج تو دنیا میں لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے قریب سے قریب، آپ کے عزیز سے عزیز، آپ کے دل سے بہت زیادہ قریب، وہ لوگ بھی اگر ان کے فائدے پر اثر پڑنے لگے ساتھ چھوڑ دیں گے. کتنوں کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی. آپ دیتے گئے، جب آپ نے اپنا حصہ مانگا، ان کا نہیں اپنا مانگا، عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، گالیاں، گلوج، تہمتیں. کتنے ایسی فیملیاں ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں. لیکن وہاں قبر میں لٹا کے چلے آئیں گے. نہ آپ کا دوست آپ کا ہوگا، نہ آپ کا دشمن آپ کا ہوگا. اس وقت آج کی چالاکی، جس چالاکی اور ہوشیاری کی تعلیم حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اپنانے والا کامیاب رہے گا. موقع کو غنیمت سمجھو. آدمی کے حالات یکساں نہیں ہوتے. نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے مالوں میں، ہمارے جسمانی طاقتوں میں آتا ہی آتا ہے. نصیب و فراز، اٹھاؤ اور چڑھاؤ، گراوٹ اور بلندی ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسم میں، ہمارے مالوں میں، ہماری صحت میں یہ آتا ہی آتا رہتا ہے. ہوشیار کون ہے؟ چالاک کون ہے؟ بردبار دانا کون ہے جو اس حدیث پاک پر عمل کرے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جچی تلی نصیحت کی ہے، بہت ہی گرا قدر، قیمتی، انمول واعظ کیا ہے، نصیحت کیا ہے. اور جو اس نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے گا، یقیناً اس دن
جس دن وہ تنے تنہا ہوگا اسے پچھتاوا انشاءاللہ العزیز نہیں ہوگا۔ فرمانے سید الاولین والآخرین ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھو، یعنی غنیمت کا موقع مطلب تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایسے ہی اگرچہ مثال بھونڈی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، کوا تاک میں لگا رہتا ہے، جیسے ہی چانس پاتا ہے اچک لے جاتا ہے۔ یہ ہے غنیمت سمجھنا، موقع کو غنیمت سمجھنا۔ یاد رہے، دنیاوی مزاج کے حساب سے موقع پرست اور مطلب پرست نہ بننا، دینی اعتبار سے اللہ کی عبادت میں جس کے لیے ہمیں اور آپ کو رب دو جہاں نے پیدا فرمایا، اس میں موقع کو، وقت کو غنیمت سمجھنا، کیونکہ جن پانچ چیزوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف کے اندر کیا ہے، یہ پانچ حالات سے انسان دوچار ہوتا ہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، تنبیہ رہو، تنبیہ کرے، آگاہ رہو، ساودھان رہو، ہوشیار رہو، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنے میں۔ اور آپ دیکھیے، کیا یہ پانچوں حالات سے انسان دوچار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پہلی چیز جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک۔ بعض لوگوں نے حرمک پڑھا ہے۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپے کے دستک دینے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے نوجوانوں، میری یووا پیڑھی، چاہے جنس ہو یا لیڈیز، مرد ہو یا عورت، جوانی ایک نہایت قیمتی سرمایہ اور دولت ہے، اور ایک مرد مومن، ایک مومنہ عورت جوانی کے عمر میں وہ اعمال کر کے اللہ کے قریبی ہو سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر جوانی کی عمر میں انسان کے بہکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اور یہ جوانی کی نعمت اگر انسان غنیمت سمجھ لے، جوانی دینے والے رب کائنات کو راضی کرنے میں، تو اس وقت اسے پچھتاوا نہ ہوگا جب وہ ڈنڈے کے سہارے چلنے کے لائق ہو جائے گا۔ ٹیک کا سہارا چاہیے، بیساکھی چاہیے، کمر کمزور ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی، ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہے، اب وہ زیادہ دیر تک کچھ کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ دنیاوی کاروبار کر سکتا ہے، نہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے، نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ پیدل چل سکتا ہے، نہ گاڑی چلا سکتا ہے، نہ سائیکل چلا سکتا ہے، بوڑھا ہو گیا، دانت بھی نہیں رہ گئے، پنجوں میں طاقت بھی نہیں رہ گئی، سوجھ و سمجھ کی وہ صلاحیت نہیں رہ گئی جو جوانی کے اندر تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت کے دستک دینے سے پہلے، بڑھاپے کے شروع ہونے سے پہلے، دنیاوی جائز کاموں میں جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھو، دینی کاموں میں، اللہ سے قریب ہونے میں، اللہ کو راضی کرنے میں جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھیے۔ یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، ہر جگہ قریب قریب ٹھنڈی ہے۔ ایک نوجوان کو اگر فجر سے پہلے کی ضرورت پڑی غسل کی، نوجوان ہے، جسم میں حرارت
پھرتی ہے جا کے غسل کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ دوڑ کر مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہی نوجوان جو جوان تھا، جب وہ بڑھاپے کے پہنچ جائے گا، ٹھنڈی بھی زیادہ لگے گی، بالٹی میں پانی بھی نہیں نکال سکتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، ٹوٹی کا چوڑی بھی جلدی نہیں کھول سکتا ہے، کمزور ہو گیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ اب وہ چاہے کہ میں وضو خالی کر لوں، نہانے کی بات تو دور کی ہے، وضو کر لوں اور مسجد جا کر کے 2 منزلیں سے جلدی اتر کر کے جا کے مسجد میں صف اول میں شریک ہو جاؤں۔ جوانی، اپنی جوانی کی گھڑیوں کو، عمر کو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں، دین کی خدمت میں، اور دنیا کے اندر ضرورت مندوں کا سہارا بننے میں، غنیمت اس کو سمجھو بڑھاپے کا آنے سے پہلے۔ کیونکہ یاد رہے، اگر اللہ تعالیٰ نے، میرے نوجوانوں، آپ کو 70 سال زندگی عطا کی اور کھینچ تان کر جوانی کی عمر، آج یہ فریزر اور فروزن مرغی کھانے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ 45، بہت کھینچ لے گئے تو 55، 40 کے بعد جسمانی توانائی دھیرے دھیرے ڈھلتی چلی جاتی، اور 20 سال آپ کو جینا ہے ابھی، جو بڑھاپے کی عمر ہے۔ اب آپ خود سوچو، جو جوانی میں کر سکتے ہو عبادتیں، بندگیاں، دین کی خدمت، یا جائز طریقے سے دنیا کما کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کر سکتے ہو۔ لہذا یہ ہمارے رسول کی وصیت ہے، نوجوانوں، چاہے مرد ہو یا عورت، بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اور اللہ تعالی کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے سمجھا دیا کہ کس کام میں ہمارے لیے خیر و بھلائی۔ دوسری چیز، صحت اور تندرستی 1000 نعمت ہے، صحت اور تندرستی 1000 نعمت ہے، بیماری یہ 1000 ٹینشن ہے، 2000 ٹینشن ہے۔ آج کوئی عطا الرحمن سعیدی سے پوچھے کہ ذہنی طور پر بھی بیمار، جسمانی طور پر بھی بیمار، سماجی طور پر بھی بیمار، مالی طور پر بھی بیمار، بڑھاپا آ چکا ہے، آواز کی گرج سے کوئی جوانی نہیں جان پاتا، بڑھاپا آ چکا ہے، گھٹنوں میں درد شروع ہو چکے ہیں، چشمہ لگانے کے بعد جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو عبارت پڑھنا دشوار ہو سکتا ہے، آج آدھا گھنٹہ کی تقریر پہاڑ لگتا ہے۔ بیماری کے آنے سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ ایک زندہ مثال، اللہ تعالیٰ کورونا کو ختم کرے۔ کورونا آیا، بیمار کو جو پریشانی ہوئی وہ تو ہوئی ہی، تندرست لوگوں کو کتنی پریشانیاں ہو گئیں، مالی پریشانیاں، سماجی پریشانیاں، ٹریولز کی پریشانیاں، عبادتوں کی پریشانیاں۔ آج جاؤ نماز پڑھنے تو یہ جابا، جو ہم لوگ کھلیہان میں بیل سے گدلا نکالتے تھے، جو جابا لگائے رہتے تھے اس کو، تاکہ وہ دانا کھا نہ لے، اور یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی جابا ہمیں اپنے منہ پر لگا کر کے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور جب صحت تھی، یہ ساری بیماریاں نہیں تھیں، جس کی وجہ سے آج 2 میٹر دور پر صحت کی حفاظت کے خاطر مسجدوں میں الگ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت کو اگر ہم غنیمت سمجھتے تو آج پچھتاوا نہ ہوتا۔ بیماری کے آنے سے پہلے، چاہے بڑی بیماری ہو، چاہے چھوٹی بیماری ہو، چاہے کھانسی اور زکام ہو، چاہے ٹی بی، کینسر اور فالج ہو، یا کڈنی کا خراب ہونا ہو، یا دماغی توازن ختم ہو جانا ہو، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ کن کاموں میں؟ ان کاموں میں
جن کاموں کو صحت دینے والا اللہ وحدہ لا شریک پسند کرتا ہے۔ اور جب صحت رہتی تو جوانی ہے، صحت ہے، کسی کو کچھ نہ سمجھنا، غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، جوانی کے نشے میں چور ہو کر کسی کو کچھ نہ سمجھنا، سب کو بھلا دینا، اپنے آپ کو گانگا روتائن بنا رہنا۔ لیکن اے کاش اپنی اس صحت کو، اپنی اس تندرستی کو آپ نے اللہ کو راضی کرنے میں لگایا ہو۔ ذرا سوچو، صحت مند لوگوں، ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو بڑھاپے، جو بیماری کی حالت میں ہیں، کہ آج ان کے دلوں کے ارمان کیا ہیں، آج وہ کیا خواہش کر رہے ہوں گے، کیا تمنا کر رہے ہوں گے، جو بستروں پر بیماری کی شکل و صورت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کاش کی پھر سے تندرستی مل جائے، صحت مل جائے، بیماری ختم ہو جائے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ ابھی وہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں۔ اس صحت مندی کی حالت میں صحت دینے والے اپنے رب کائنات اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے میں غنیمت سمجھو۔ تیسری چیز، وہ غنا کا قبل فقرک۔ آپ دیکھتے ہیں سماج کے اندر بہت سے مالدار ہیں اور بہت سے غریب ہیں، فقیر ہیں۔ کچھ مالدار تھے، کسی وجہ سے وہ فقیر ہو گئے، کچھ فقیر تھے، کسی وجہ سے مالدار ہو گئے۔ غربت اور فقر و فاقہ یہ انسان کی نیکی یا بدی کے حساب سے نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، کسی کو آزمانے کے لیے اور کسی سے راضی ہونے کی وجہ سے۔ ایک مالدار، سرمایہ دار جو مالدار ہے، ریل پیل ہے، بھرا پڑا ہے، چاہے جیسے بھی مالدار ہوا ہے، یاد رہے مالداری وہ محبوب ہے جو مالداری آئی ہو حلال اور جائز طریقے سے، اور اس دھوکے میں نہ رہے کوئی بھی انسان کہ وہ اپنے دماغ کے حساب سے جائز اور ناجائز کرے۔ کیونکہ ایک انسان جس سماج اور ماحول کے اندر رہتا ہے، ایک انسان کی دوستی اور صحبت جس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، اسی کے حساب سے اس کا بھی مزاج بنتا ہے۔ یہ جو جائز اور ناجائز کی بات ہے، یہ آپ کے دماغ کے فیصلے سے، آپ کے بگڑے سماج کے ججمنٹ سے، آپ کے بے راہ رو دوستوں کی صحبت سے، تمہارے مزاج کے حساب سے جائز اور ناجائز کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تم جس کو جائز سمجھ لو وہ جائز، تم جس کو ناجائز سمجھ لو وہ، یہ نہیں ہوتا۔ جائز اور ناجائز قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ آج سماج کے اندر ظاہر میں بڑے اچھے اور بھلے، بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، اور جس سماج میں وہ رچے بسے رہے ہیں، اسی سماج کے لوگوں کو دیکھ کر سن کر آج جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط کے فتوے بازیاں کرتے ہیں۔ جائز وہ ہے جس کو آپ کے رب نے جائز کیا ہے، آپ کے سماج نے نہیں، آپ کی فیملی نے نہیں، آپ کے دوستوں نے نہیں۔ ناجائز وہ ہے جس کو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز کیا ہے، آپ کے گھر والوں نے نہیں، آپ کے مزاج نے نہیں۔ تو بہرحال اپنی مالداری کو غریبی آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تھوڑی سی مثال، ایک زمانہ تھا ہم غریب تھے،
اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا فقیر اور محتاج بنا کر کے رکھے، آمین۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کا، چاہے وہ بندے ماں باپ ہوں اور چاہے بھائی ہوں، کوئی ان کا فقیر اور محتاج نہ بنا۔ اے مولا تو اپنا محتاج بنا کر کے رکھا۔ تھا ایک زمانہ کہ حالات ایسے بگڑے، ہم اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے سماج میں دیکھیں، اپنے اوپر دیکھیں کہ نانے سبینہ کے محتاج ہو گئے، بچوں کو علاج کرانے کی طاقت نہیں تھی، پیدل چل رہے تھے۔ اس حالات کو بھی سمجھیے تاکہ مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ اللہ کا فضل ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وسائل فراہم کیا، مالدار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے غریبی کی حالت میں جو آپ کے اوپر احسان کر کے آپ کے لیے وسائل فراہم کر دیا، ذریعہ پیدا کر دیا، مالدار ہونے کے بعد اپنی اس غریبی کو نہ بھولو اور اسے ان وسائل اور ذریعوں کو اپنے ناقدر نگاہ بد دماغ کے ہوس کا شکار نہ کرو۔ اپنا وقت یاد رکھو، احسان کرنے والوں کا بدلہ احسان کے ساتھ دو اور اچھا دو، نالا پہ ڈالا اس غربت کی حالت میں۔ اور آج مالدار ہیں تو اس مالداری کو غنیمت سمجھو۔ غریبی آنے سے پہلے، فقیری اور محتاجی آنے سے پہلے، یعنی اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس مال کو وہی خرچ کرو جہاں خرچ کرنا آپ کے لیے اس دن کام آئے جس دن آپ کی یہ نوجوان لڑکے نہیں ہوں گے، آپ کی یہ کھیتیاں نہیں ہوں گی، آپ کی یہ دکانیں نہیں ہوں گی، آپ ہوگے اور منکر اور نکیر ہوں گے قبر کے تنگ اور تاریک کوٹھری کے اندر۔ اور غربت کے حالت میں جو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور رحمت، بطور ذریعہ بنا دیا ہے، اب آگے کہتے ہوئے سوچنا پڑے گا، اس کا خیال رکھو۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر جب آپ چلنے کی طاقت بیماری کی وجہ سے نہیں رکھتے تھے، جو لاٹھی آپ کا سہارا بنی ہے، چاہے وہ پتلی سی ٹہنی کیوں نہ ہو، بڑے ہوشیار دماغ کے لوگ ہم ہیں، ہمارے دماغ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دماغ سے بڑھ کر کسی کا دماغ نہیں۔ وہ لاٹھی جو آپ کے کمزوری کی حالت میں کسی بھی طرح آپ کو چلانے کے لیے، آپ کو ٹکانے کے لیے، آپ کو اڑانے کے لیے، آپ کے سارے باڈی اور سارے اہل و عیال کو اڑانے اور چلانے کے لیے جو باریک کمزور ٹہنی سہارا بنی ہے، آج جب آپ اڑنے کے لائق ہو گئے، آج جب آپ چلنے کے لائق ہو گئے، تب بھی اس لاٹھی کی ویسے ہی قدر کرو جس وقت اس لاٹھی کی تمہیں ضرورت تھی، جس کے بغیر حرکت تم نہیں کر سکتے تھے، ہل نہیں سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ چلنے کے لائق ہو گئے، اڑنے کے لائق ہو گئے، دوڑنے کے لائق ہو گئے، چار لوگ آپ کو لنگڑا کہنے کے بجائے بہترین پہلوان کہنے والے ہو گئے، تو اس لاٹھی کو بھول جاؤ، اس لاٹھی کو بھول جاؤ، چاہے گندگی میں پھینک دو یا اس کے عیب جوئیاں کرنے لگو یا اس کو اسے لے جاؤ چولہے میں جلا دو، دنیا کے بگڑے سماج کے جہنم میں جلا دو۔ اپنی مالداری یاد رکھو، یہ تمہارے دماغ سے تمہیں مالداری نہیں ملی ہے، تمہارے بچوں کی کمائی کی وجہ سے تمہیں مالداری نہیں ملی ہے،
تمہاری کھیتیوں سے تمہیں مالداری نہیں ملی ہے. تم جیسے تمہارے گاؤں میں دیکھو ہزاروں بیگھا کے جوتار تھے, کروڑ پتی تھے, لکڑیوں کا ٹھیکہ لیتے تھے. لیکن آج جاؤ اپنے گاؤں میں دیکھو, ٹھیکیداروں کو جاؤ مارو کک موٹر سائیکل میں جا کے دیکھو, کھیتیوں سے تم مالدار نہیں ہوئے ہو, تجارتوں سے تم مالدار نہیں ہوئے ہو, اولاد کی کمائی سے تم مال کیا کماتی ہے اولاد؟ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے, یہ اللہ کا کرم ہوا ہے, یہ اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو آپ سے راضی ہو کر, آپ کی عبادتوں سے خوش ہو کر, یا آپ کو جانچنے اور امتحان لینے کی خاطر مالدار کر دیا. چھپر میں تھے, ایک روم کے علاوہ کچھ بھی نہ پاتے نہ ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ یا تو آزمانے کے لیے اور یا آپ سے راضی ہو کر, یہ اللہ ہی کو جانتا, ہم نہیں جانتے ہیں. ہمیں اگر جاننا ہے تو تھوڑا سا بٹن کھول کر کے دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریبی ہیں اور تھے. یہ اللہ کا احسان ہے. تو اللہ نے احسان کر کے مالدار بنایا ہے. غریبی آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت سمجھو, اللہ کا شکر ادا کرنے میں, اللہ کو راضی کرنے میں, اپنے لیے تو سے آخرت جمع کرنے میں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَرَاغَ کا قبل شغلک, فرصت کا ٹائم ہے, کوئی کاروبار نہیں, کوئی مشغولیت نہیں. اس وقت فرصت کے ٹائم کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے. آج ایک مثال دینا چاہتا ہوں, زندہ مثال. آج مدرسے بند ہیں, ڈیوٹی نہیں ہے, یا لاک ڈاؤن کہیں کہیں ہے یا تھا, گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بور ہو رہے تھے. اس وقت کو اگر غنیمت سمجھتے ہوتے تو آج جب کاروبار شروع ہو گیا تو پچھتاوا نہ ہوتا فرصت کے ٹائم. لیکن آج فرصت کے ٹائم میں ہمارا کیا کام ہے؟ میاں بیوی, اکثر میں ایک سماج بتاتا ہوں, میاں بیوی فرصت میں ہو گئے, سیٹھ صاحب دکان سے آئے, محترمہ نے کھانا دیا 8 بجے, 10 بجے تک کوئی کاروبار, دونوں آپس میں بیٹھ گئے بیڈ روم میں, فلانا ایسا فلانا ایسا, اس نے یہ کیا وہ کیا, وہ یہ ہے وہ ہے. ارے اپنے اوپر فتویٰ لگا لو یار, اپنے اوپر فتویٰ لگا لو, اپنا دیکھ لو. فرصت کے جب کہیں تاش کھیل رہے ہیں, کہیں موبائل چل رہا ہے, کہیں گانے سن رہے ہیں, کہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں, اس فرصت کے ٹائم میں بیٹھ کر اگر آپ دین کی معلومات حاصل کیے ہوتے تو یہ تمہارے لیے خیر. تو فرصت کے ٹائم کو مشغولیت سے پہلے غنیمت, اور جو فرصت کے ٹائم کو مشغولیت سے پہلے غنیمت نہیں سمجھے گا یقیناً پچھتاوا ہوگا. اور آخری چیز جو سب سے اہم ہے, وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اپنی زندگی کو اور زندگی کے سارے مراحل کو سن شعور پہنچنے سے کے بعد فوراً اس وقت سے لے کر کے بستر مرگ پر جب تک زندہ ہیں اس وقت تک اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو, ٹی ہونے سے پہلے, اپنی وفات سے پہلے. کیونکہ یہی موت وہ سچائی ہے جس کا آپ نہ انکار کرو گے نہ میں. اسی کے بارے میں اختلاف نہیں. آئے گی, اور کب آئے گی یہ بھی پتہ نہیں, کس حالت میں آئے گی یہ بھی پتہ نہیں. اس موت کے آنے سے پہلے جو ایک کڑوی سچائی ہے جس کا آپ انکار نہیں کرتے ہو, اور آپ یہ بھی جانتے ہو, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں بھائی. ہم جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں. موت کے آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. کس کام میں؟ چوری کرنے میں, چمرائی کرنے میں, بےایمانی کرنے میں, بیوقوف بنانے میں, گالیاں دینے میں, تہمتیں لگانے میں, نماز چھوڑنے میں, زکات نہ دینے میں, اللہ کو ناراض کرنے میں, شیطان کو خوش کرنے میں نہیں. زندگی کو غنیمت سمجھو, زندگی دینے والے مولا کے راضی کرنے میں, تاکہ جو مولا موت دے گا موت کے بعد پچھتاوا نہ ہونا پڑے. تو میرے بھائیوں, یہ 5 حالات ہیں
جن سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جسے ہم دیکھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ان 5 چیزوں کو، 5 وہ چیزیں جو کمزوری ہیں، نا امیدی ہیں یا پچھتاوے کی زندگی ہے، ان کے آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ان باتوں کو سننے والا، ان نوجوانوں، ان ماں اور بہنوں کو اللہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا اصل سبق یاد کرا دے۔ اے اللہ ہم تھوڑی غفلت میں ہیں یا مکمل غفلت، اللہ تو ہمیں جگا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی جوانی کو، بڑھاپا آنے سے پہلے، اپنی صحت کو، بیماری آنے سے پہلے، اپنی مالداری کو، فقیری آنے سے پہلے، اپنی فرصت کو، مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگیوں کو موت سے پہلے غنیمت سمجھنے کی، خیر میں استعمال کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ رب العالمین ہمارے بیمار دلوں کو تندرست کر دے، ایمان سے، تقوی سے، طہارت سے اور عبادت سے۔ آمین۔